وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم. گرامی قدر برادر محترم مولانا سجاد نعمانی صاحب، علماء کرام، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اس لیے کہ میں نے خود مدرسے میں پڑھا ہے، کہیں باہر مدرسے میں گزاری ہے، اس لیے میں زیادہ ٹائم آپ لوگوں کا نہیں دوں گا۔ البتہ مولانا محترم نے بہت ساری باتیں میرے بارے میں کہی جو میں سمجھتا ہوں حقیقت نہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں اور اب بھی تعلیم کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہوں۔ کشمیری تو میرے خیال میں سمجھتے ہیں، اردو ٹھیک ہے؟ جی چلیے اردو بھی۔ سب سے پہلے میں ایک چیز یہ ہے، اور میں نے وہاں ماسٹرز کیا، ایم اے کیا ہے لندن یونیورسٹی سے اسلامک لا میں، شریعہ لا، اور پھر میں نے پی ایچ ڈی سوشالوجی میں کی ہے۔ اور آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ میں یہاں گریٹر کشمیر، رائزنگ کشمیر، کشمیر عظمیٰ، چٹان اور بھی تعمیل ارشا بہت ساری اخبارات میں لکھتا رہا، اور میں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، جیسے کشمیر سے متعلق ہے کشمیر ناؤ اینڈ دین از دا سلیوشن، اور دوسری کتاب میں نے انگریزی میں ہی ہے، دوسری کتاب میں نے لکھی ہے کشمیر فرام 11th century to 2022۔ تو وہ چونکہ کووڈ کی نظر ہو گئی اس لیے چھپی نہیں ہے، وہ بھی آئے گی۔ اور میں نے احادیث پر کتاب لکھی ہے آتھینٹسٹی آف دا پروفیٹ ٹریڈیشن، ارلی حدیث لٹریچر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے اس میں کیا چیز ہے جو جس پر لوگ جو ہے بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے ایک اور چھوٹی سی کتاب لکھی ہے کہ مطلب انسٹیٹیوشنلائزیشن آف اسلام ان برٹن، کہ اسلام برطانیہ میں کیسے وہ قیام اس کا عمل میں لایا گیا، کیسے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک لمبا ٹاپک ہے، باتیں کرنا چاہیں تو رات بھر ہم باتیں کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے میں آپ کا ٹائم بھی نہیں لینا چاہتا۔ میں ویسے ہی آیا تھا یہاں جسٹ ٹو وزٹ، مطلب ان کی کو دیکھنے کے لیے، مدرسہ زیادہ نہیں، مولانا کو دیکھنے کے لیے میں زیادہ تشریف آیا، میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں۔ چونکہ مدرسے میں میں نے بھی پڑھا ہے، مساجد میں نے ایک سے ایک دیکھی ہے، تو بہرحال مساجد یا مدارس در و دیوار کا نام نہیں۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے اپنے گورنر کو لکھا، چونکہ اسلامک اسٹیٹ جو تھی وہ بہت ہی ایکسپینڈ ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہر بستی میں ایک مسجد قائم کی جائے، اور اس مسجد میں ایک دارالعلوم ایک مدرسہ قائم کیا جائے۔ جب کبھی ہم پڑھتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اس لیے میں زیادہ بات ہو سکتا ہے میرے منہ سے ایسی نہیں نکلے جو غلط ہو۔ دیکھیے کچھ اصطلاحیں ہیں، دو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا، دو نظریے ہیں علم کے متعلق۔ ایک تو ویسٹرن نظریہ ہے، دوسرا اسلامک نظریہ ہے۔ ویسٹرن نظریہ یہ ہے، مطلب دے تھنک دیٹ جو انسان ہے اس نے تاریکی سے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، انسان نے تاریکی سے نہیں بلکہ روشنی، علم اور روشنی سے اپنی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ جہاں قرآن میں بھی سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہ علم کی نشانی۔ اب دیکھیں مدرسہ لیجئے، مدرس لیجئے، تدریس لیجئے، یہ سب ایک ہی اصطلاح ہے۔ مدرس، مدرسہ، تدریس، یہ تین چار جملے ہیں۔ تعلیم، تعلم، علم، متعلم، معلم، یہ تمام اب کتاب، مکتب، کاتب، کتب، مکتبہ،
اگر آپ ان اصطلاحوں کو دیکھیں ابتدا ہی سے یہ ہماری اس اسلام میں یہ چیزیں موجود ہیں. مغرب کا اپنا نظریہ ہے اور ہمارا اپنا نظریہ ہے. دے آر ٹو بوتھ, مطلب دیر از نو اینی کمبینیشن, دونوں پیرلز چل رہے ہیں. میں نے مختصراً میں یہ عرض کر, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تو اس وقت سچویشن اور صورتحال یہ تھی کہ میں آپ کو ہنساؤں گا کہ میں بات یہ کر رہا تھا, میں شاید 4-5 سال کا تھا, 4-5 سال کا تھا, ٹھیک ہے, 4-5 سال کا تھا. تو ایک مولانا صاحب, ہم کہتے ہیں مولوی صاحب, مسجد میں آئے تو انہیں واز پڑھا. وہ مولانا چونکہ آتے تھے نا گاؤں کی مسجد میں 15-15 20 مہینوں گاؤں میں رہتے تھے, کیونکہ مرید پیر مرید ہوا کرتی تھی. تو اسی طرح سے ایک امام صاحب آئے, میرے خیال میں ڈنگی بچہ سے وہ تھے, عالم تھے, انہوں نے مظاہر العلوم سہارنپور سے پڑھا تھا. میں 5 سال کا چھوٹا بچہ, مولوی صاحب تقریر کرنے لگے, کہیں کہ وہاں تو جہنم میں انسان اور پتھر جل رہے ہوں گے. میں نے یہ مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, انسان تو جلے گا مگر پتھر تو میں نے دیکھا نہیں جلتے ہوئے. تو میں بھی پریشان ہوا. جب میں بڑا ہوا, غالباً 14 سال کا تھا, تو مجھے میرے والدین نے, ہم کہتے ہیں انڈیا, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں وہ بہار سے آیا ہے, وہ راجستھان کا ہے, وہ پٹھان کوٹ کا, ہم نے اس کی بالادستی کبھی قبول نہیں کی. دیٹ از اے پولیٹیکل ورژن, سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس دیٹ. تو موونگ مطلب جو سیاسی اسٹرینڈ ہے, میں کہوں گا جب میں انڈیا پڑھنے کے لیے گیا تو اس وقت یہ ہوا کہ میں مدرسے میں تھا. میں نے کبھی نہیں, سوری, میری غلطی, اس کے لیے معافی کا واسطہ. تو وہاں جب میں پڑھنے کے لیے چھوٹا تھا, ہم کشمیری بڑے, میرا کلر پنک تھا. ہمارے ایک محدث تھے, شیخ الحدیث, نہ شیخ التفسیر, مولانا جلیل احسن ندوی, انہوں نے ندوہ سے پڑھا تھا. انہوں نے زاجرہ, راہ عمل اور بھی کچھ کتابیں لکھی. میرا کلر بڑا پنک تھا. تو میں شام کا, گرمی اتنی ہوتی تھی کہ سانس بھی پھولتا تھا اس گرمی, چونکہ ہم اس گرمی کے عادی تو نہیں نا. اگر آپ یہاں سے جموں جاتے ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. آپ لڑکی ہے, مولانا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ آپ کے لیے دارالعلوم کا انتظام نہیں کیا ہے. تو جب میں شام کا وقت تھا, میں نے کہا ذرا کسی درخت کے نیچے بیٹھوں. درخت سے بھی آگ برس رہی تھی, 46 ڈگری ٹیمپریچر تھا, اور میں اور 46 ڈگری ٹیمپریچر, یہ تو آپ سمجھتے ہوں گے. مولانا نے کہا ذرا کچھ وہ تجربات بتا, یہ بھی تجربہ ہے. شام کے وقت جب میں کھانا کھانے کے لیے گیا, دال اور چاول, روز نہیں, بھینس کا گوشت ہوتا تھا, بھینس کا گوشت تو میں نے کھا لیا پہلی بار. میں نے کہا چلو شکر الحمدللہ, کچھ تو کھانے کو ملا. اب پانی پینا شروع, پانی اتنا گرم ہے تو گلے سے نیچے اترتا ہی نہیں. اب میں باہر نکلا کمرے سے, چونکہ وہ جو ہی بیٹھا تو وہ نکیلے قسم کے کیڑے, 2 زانو, اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں تو گیا, پتہ نہیں قیامت میں تو نہیں ہوں گے وہاں. ایسے کیڑے کہ وہ ایسے ادھر چپتے تھے سوئیوں کی طرح. تو میں نے سوچا کل تو بوریا بستر لے کے گھر جانا پڑے گا, یہاں نہیں بیٹھنا. تو پھر میں باہر نکلا تو ایک دیوار تھی, میں نے کہا ذرا ٹیک لگاؤں اس کے ساتھ. جو ہی میں بیٹھا کمر چلنے لگی. تو مجھے مولوی صاحب یاد آ گئے. میں نے مولانا نے صحیح کہا تھا, وہاں تو انسان اور پتھر جل رہے ہیں, آگ دیے جل رہے ہیں. یہ تجربہ ہے. ان حالات میں بجلی بھی نہیں ہوتی تھی, یعنی ان حالات میں ہم نے تعلیم کا سفر جاری رکھا. تھوڑی پھوسیاں نکلتی تھی, کھانا راس نہیں آتا تھا. مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ایسا سفر ہے کہ اس سفر میں بڑی صعوبتیں ہوتی ہیں. اسی لیے ایک حدیث میں کہا گیا ہے, جب طالب علم دینی علوم کے حصول کے لیے نکلتے ہیں, فرشتے ان کے پر بچھاتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو اس حدیث کی آپ بے قدری نہ کریں, بلکہ اس کو اپنے کیا نام ہے, جو آپ کا خاص بدن کا حصہ ہے اس میں لٹکا کر رکھیں. یہاں کوئی مشکل, اتنی گرمی نہیں ہے. آپ جس میں مطلب یہاں تمام ماحول ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں فراہم. اس کا کریڈٹ جو ہے مولانا میرے چھوٹے بھائی, آپ مجھے پتہ نہیں بڑے ہیں چھوٹے, لیکن میں تو اندازہ ہی کہتا ہوں میں بڑا ہوں عمر میں, باقی چیزوں میں نہیں. تو یہ ایک چیز تجربہ میں بتا رہا ہوں.
ابھی میں آ رہا تھا تو گاڑی میں میرے خیال میں 2 بچے جا رہے تھے تو انہوں نے اٹھا لیا, کہا کہ دارالعلوم جا رہے ہیں. میں نے ان سے نام نہیں پوچھا تو سلام وغیرہ کی, جیسے اسلامک ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, آداب ہوتے ہیں سلام کے. تو میں نے ایک بچے سے پوچھا تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ نے کہا میں یہاں بوئٹونگ میں رہتا ہوں اور میں حفظ کر رہا ہوں. حفظ سے کوئی اعدادیہ کہا, اعدادیہ. میں نے ان سے پوچھا اعدادیہ کیا چیز ہوتی ہے, ذرا مجھے بتا دیں. کہا اعدادیہ ایک کلاس کا نام ہے. میں نے تو اس کو کچھ بھی نام رکھا, جیسے ہاتھ ہے اس کو بائیں ہاتھ رکھا ہے ہم نے نام, اس کو دائیں ہاتھ نام رکھا ہے. نام تو کچھ بھی ہے لیکن ذرا یہ اعدادیہ بتا دیں مجھے, اعدادیہ ہے کیا؟ تو ظاہر بات ہے چھوٹا بچہ ابھی وہ اعدادیہ میں ہی ہے. اعدادیہ کے معنی آتے ہیں تیاری کرنا, یعنی کسی چیز کو تیار کرنا کسی استعداد کے لیے. اب وہ حفظ کرتا ہے, اپنے کو تیار کرتا ہے, اساتذہ اس کی خوب مرمت کرتے ہیں. مرمت سمجھتے ہیں نا, مطلب ڈنڈے سے نہیں بلکہ باتوں سے. پرانے زمانے میں ڈنڈے ہوتے تھے تو مولانا صاحب یا ایون تو انگلش اسکول میں وہ ڈنڈا ہی چلتا تھا. دوبارہ جو ہے طالب علم مدرسے یا اسکول آنے کا نام نہیں لیتا تھا. تو مطلب یہ مسائل ہوا کرتے تھے. لیکن الحمدللہ, حالانکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا ادارہ دار ارقم تھا. 2-3 لوگ ہوتے تھے, وہاں پڑھتے تھے. کتنی قسم پرسی, کیسے حالات. اس لیے میں بہرحال مغربی نقطۂ نظر کو ہم توڑ پیش کریں کہ ایسا نہیں کہ انسان نے اپنے سفر کا آغاز تاریکی سے کیا, بلکہ علم کی روشنی ہی سے کیا ہے. یہ دوسری بات تھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں, جیسے بڑے کلاسوں میں قدوری ہے, یا ہم کہیں گے نور العزا ہے, شرح وقایہ, بدایہ نہایہ, یا اصول شاشی, اس طرح کی بہت ساری جو کتابیں ہیں, ان کو لکھنے میں ہمارے علماء, ہمارے جو وارث, مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو بہت عمریں کھپائی ہیں, بہت عمریں کھپائی. اب اگر حدیث کی کتاب کے بارے میں یہ جو صحیح بخاری جس کو ہم کہتے ہیں, کتب الستہ ان کو کہا جاتا ہے کہ 6 کتابیں, ہم تو کہتے ہیں صحیح کتابیں. مطلب اس کی ایک حدیث کے بارے میں کہا گیا, جب امام بخاری کو ایک حدیث ملی کہ وہ گئے وہاں, شام پہنچے, کئی دن لگے ان کو شام پہنچنے میں. پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب لڑکے نکل اسفار ہوا کرتے تھے, سفر پر نکلتے تھے, وہ ایک جگہ نہیں رکتے تھے, ہزاروں کی تعداد میں. اور یہ اس علم کے حصول کے لیے بہت ہی ضروری ہے. جب تک آپ سفر نہیں کریں گے تب تک آپ عالم نہیں کہلا سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ نہ صرف یہ جو تنگ ذہن ہوتا ہے نا انسان کا, جیسے یہاں پر بوئٹونگو ہے, بوئٹونگو کتنا ہے, میرے خیال 4 سے 4 مربع مائل میں بوئٹونگو آتا ہے. یہاں کے لوگ صرف اتنا ہی جانتے ہیں, وہ اپنی کھیتی میں جاتے. لیکن جب امام بخاری یا آپ لوگ جب یہاں سے سفر ندوہ کا کریں گے, دیوبند کا کریں گے, ازہر کا کریں گے, یا مکہ یونیورسٹی کا کریں گے, مدینہ یونیورسٹی جائیں گے, میری خواہش ہے آپ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ان چیزوں کو وہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. پہلے زمانے میں گھڑی نہیں ہوتی تھی, مشکل ہوتا تھا. کوئی دلی جاتا تھا, میرے کین یو برنگ اے واچ فار می پلیز, وہ بھی ایک زمانہ تھا. اور میں نے کہا تھا, میں اپنے اگر کوئی باپاری جاتا تھا نا دہلی میں, میرے لیے ایک پین لائیں گے وہاں سے. پھر باپار آو گھر شامس کورن میں آلو سب کا پھرن تیل دِوان مےٚ پھر ان ہاوا کٲنٛسہِ رۄپیہِ اوس پار کر اجنتا پین اجنتا, یعنی مطلب یہ آسان خواہش انسان. تٔمۍ دوٚپ اگر بیٚکِس اوس سُہ تہِ گژھِ اگاے. دوٚپُن مےٚ چھُ صرف چانے خٲطرٕ اوٚنمُت, رۄپیہِ چھُم ہیوٚتمُت. رۄپیہِ تِم سُہ پین کوتاہ اوسن بہٕ رچھان, یوٚتامَتھ پران گٔے سُہ پین اوس مےٚ سۭتۍ. آج چھِنہٕ أسۍ پین وین تھاوان کینٛہہ تہٕ گرِ ہٕنٛز تہِ چھِ وجہ, اس لیے کہ آج چھُ پروردگارن سوٗزمُت اکھ خاص, بہٕ وَنہٕ نہٕ اکھ پازِٹِو یا نیگیٹِو, اِٹس اے گُڈ تھِنٛگ سوٗزمُت, اس لیے چھِنہٕ تَمِچ تہِ ضروٗرت پیٚوان کینٛہہ. بہٕ تہِ اگر سفر کرٕ کُنہِ ساتہٕ, بہٕ چھُس لگاوان یوٗٹیوٗب تلاوت بوزان, چاہے شیخ سُدیس ٲسِنۍ یا کانٛہہ ٲسِنۍ, گٲنٛٹہٕ أتھۍ سۭتۍ گُزاران, کُنہِ ڈرایو تہِ چھُس بہٕ کران بوزان. باقٕے خواہشات چھِنہٕ مےٚ تگان بوزٕنۍ کینٛہہ, تِکیازِ کَنٕے چھُنہٕ تِمن ہُنٛد تِم ایکسیپٹ کران. اس لیے اگر یہ چیز تۄہہِ آسہِ یہِ گژھِ پازِٹِولی یوٗز کرُن پننہِ علمہِ خٲطرٕ, تہٕ یہِ چھا خزانہٕ اکھ وٕنکیٚنس. بیاکھ چیٖز اوس مولوی صٲب مسجد منٛز وَنان, دوٚپُن تَتہِ ہسا ییٚلہِ نکیٖر مُنکر چھِ, دوٚپُن پروردگار کرِ رِکاڑ پیش,
اللہ قیامت کے دہ کر ریکارڈ پیش پرت أکس میں یار یہ کیا کت ونان یہ تیز کت بڑ کاپی کتہ اس فارورڈ خاطر یوتہ بڑ لکھان یہ کس لکھ دپن اکھ آسان مصر ونان کرامن کاتبین یہ فکر تران کرامن کاتبین کیا گئی آج تران فکر لکھن وول کتب یکتب کتابن او مکتوبن وٹ ایور یو ول سے مطلب یہ اکوئی مادہ لکھان لکھن توے کرامن کرامن گئی معزز کاتبین گئی لکھن وول کاشر پٲٹھۍ فرشت لیکن آج تیُتھ فرشتہ آمت اتھس مز بہٕ لکھان سٲلِم چیٖز لکھان چھا کِنہٕ نہ ضروٗرت چھنہٕ کینٛہہ بہٕ کرو ییٚتنس اکھ یہِ چھُنہٕ اتھ موضوٗعس سۭتۍ متعلق کینٛہہ بٹ رِلیٹڈ وِد دیٹ ٹاپک اکھ چیٖز ییٚتہِ کوٚر امریکہن حملہٕ کوٚر نہ کِنہٕ نہ أکِس نفرس موٗرُکھ ایرانس منٛز کتہِ دبووُن بۄٹُن دبووُن گرِ گایڈِڈ وِد د گایڈِڈ میزایل سُہ گوٚو سیوٚد تتھ کمرس منٛز ووت آو شہیٖد کرنہٕ تُہنٛز نظر گژھِ نہٕ آسٕنۍ قرآن حدیث وغیرہ تمن چیزن کن ڈائریکٹ کران قرآنس من آمت میرے خیال شاید سورہ نحل تک من آمت کہ ون تم چیز یم تھی وچمت یم پید گمت دنیا ون کیا 5% انسان پنہ ذہن ایجاد استعمال کورمت یوتہ کران وہ یم وقت 10% ایجاد کر خصوصاً عالم دین تہ گھس پن پان کمتر زانن کی تکیاز تہ ایونیوز وت روڈ تہ سفر طے کرن لہذا یہ تعلیم حاصل کر اگر ہو تعلیم تہ موقع حاصل کرنس تراون گھس کی تکیاز یہ سانی علم وراثت سہ گئی دانشمندی مطلب علمس متعلق ہسا وراثت علماء علماء ورثۃ الانبیاء چونکہ انبیاء ہند وارث لہذا پزِ نہٕ اَسہِ ییٚتہِ کٹ شاٹ کرُن کینٛہہ برونٛٹھ پکُن یِتھ پٲٹھۍ تِم یہِ گایڈِڈ وغیرہ مُسلمان فلاسفر یِم زن ٲسۍ نہ حقیقتن دی اہن حظ تِم تہِ وٲتۍ تتھ زمانس منٛز ژٔنٛدرِ منٛز یتھ ژٔنٛدرس پٮ۪ٹھ باقی تِمو کٔر تِم ایجادات انہوں نے کیے ہیں کہ جو ویسٹرن ورلڈ جو ریسرچ کر رہی ہے کہ کیا کیا مسلمان نے کیا ہے اب چونکہ ویسٹ نہیں چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو جب خلافت 1924 میں ختم ہو گئی تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا دوبارہ آیا ہو تو اب یہ ٹاپک کو چھوڑ کر میں نے جو قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی سورہ ملک کی پوری آیت تو میں نے نہیں پڑھی لیکن آخری حصہ پڑھا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا مے کیٛازِ کوٚر یہِ مولوی صٲب اوس نہٕ تِمن دۄہن اَسہِ پاے ییٚلہِ بہٕ 5-6 اوسُس واز پران ہے دوٚپُن یِتھ کٔنۍ مگر فِکرِ اوس نہٕ تران وَنان کیٛاہ چھُ سُہ گوٚو سُہ اوس عٲلِم سُہ اوس پران عالمانہ کتھ وہ ایک اسکالر تھے اور اسکالر نے ان کا ڈسکشن ہوتا تھا تو میں نے بھی جب پڑھا میں بھی پڑھتا رہتا ہوں بیسیکلی جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ دراصل زندگی کا لبیا بھائی آیا یہ جو نچوڑ ہے نا زندگی کا بیسک نچوڑ اس آیت میں موجود ہے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اس نے فرمایا کہ الذی خلق الموت گوڑدپن اللہ تعالیٰ فرماون میں نے پہلے موت پیدا کیا اس کے بعد زندگی یہ تو کنٹراڈکشن سا ہے نا مطلب لگ رہا ہے کچھ عجیب سا ہے پہلے تو بتانا چاہے زندگی پیدا کی اس کے بعد موت اللہ تعالیٰ نے کہتے تھے الذی خلق الموت والحیات I created death then the life مطلب لائف تو ڈیتھ ام دونوے لازم تو ملزوم گویا موت اٹل زندگی پتہ اللہ تعالیٰ بیٚیہِ ونان مےٚ کیٛازِ کٔر یہِ پٲدٕ تُہۍ چھِو میانہِ کھۄتہٕ زیادٕ زانان کیٛازِ حظ کٔرٕن پٲدٕ لیبلوکُم بہٕ ہسا کرو ٹیسٹ لیبلوکُم بہٕ کرو I will test you بہٕ کرو آزمٲیش کتھ منٛز کرو آزمٲیش ایکم تۄہہِ منٛز کُس چھُ رٕژ کٲم کران مطلب مقصد زندگی کیا زندگی ہُنٛد مقصد کیا عمل صالح تہِ کیا گوٚو یہ چھُ مقصد عمل صالح کیا گوٚو بہٕ زن پرژھے ژے حظ عمل صالح کیا گوٚو تُل حظ اکھ ہتھ توتہِ بہٕ تہِ ہیٚچھِ ہا عمل صالح کیا گوٚو ون حظ نیک کٲم عمل صالح چھُ It's a vast terminology, but comprehensive یتھ منٛز تمام چیز مثال کے طور پر تریش کے مالی عمل صالح
نماز سوری مطلب تھی کرو میں مخالفت کی بہ ونو نماز پڑھن عمل صالح یہ تسبیح اتھس من گندراون 1 to 100 یہ خدا سند خاطر ژے پڑھ یہ ژے پڑھن یہ ژے پنہ خاطر یہ عمل صالح من مجرا یہ ژے ذمہ داری یہ فریضن مکتوبہ یہ ژے پہ آمت فرض کر لہذا ژٕ پن پان قریب کران اللہ تعالیٰ یہ پہ مے واقعہ یاد ٹائم وچھان نہ تہ پنہ مجبوری تیسا امام احمد بن حنبل سنو خلق قرآن ون مے کہ کر مولانا تہ پتہ تھی سمجھو دین وغیرہ اسلام پڑھو خلق قرآن مسئلہ کیا امام احمد بن حنبل آو ات مسئلہ خلق قرآن کس ناوس پہ جیل برن وارن ورین خلق قرآن مطلب اس ونان کہ ہے قرآن ہسا یہ کلام اللہ اگر یہ کلام اللہ مطلب تم کت کرم اللہ تعالیٰ امام احمد بن حنبل تمو کور انکار قرآن خلق کی یہ کنس ہز مطلب کلام کی یہ اللہ تعالیٰ سن کلام اس اللہ تعالیٰ نازل کور اس لیے خلق کی تخلیق کی یل سہ جیلس من نیو سہ جمعہ دہ یہ نو سفید پلو لاگان بیس خوشبو عطر وغیرہ ملان تو یہ نیران پتہ اس یہ جیل دروازہ یہ قبلہ اپر یہ قبل سہ تلان ہمیشہ یہ مصلح اتھس پتہ تک قبلس تک گیٹس دروازہ مطلب جیل دروازہ پران زمان انتہائی دیو ہیکل سہ پش کران دروازہ اتھ ستن لتو ست تم پتہ تراوان مصلح اکہ دہ وچھ سیکورٹی گارڈ زن جیلس رچ دون ترین جمعن دہ ترو آخری جمعہ پہ روٹن ہے ثہ گھان مطلب یو وانٹ اسکیپ فرام دا پرزن ہے آپ اس جیل سے باہر نکلنا چاہتے ہیں شاید تو اس نے کہا بیٹا آپ مجھے نہیں سمجھ پا رہے ہیں میں تو اس لیے اس کو دھکا دے رہا ہوں دروازے کو تاکہ میں قریب سے قریب اللہ کے پاؤں میں اپنا سجدہ سر ڈالوں یعنی مطلب بہ گوس تہندین قدم مبارکن گھس میون سر مبارک پیون یہ اس حال نماز نماز پنہ خاطر تسبیح پنہ خاطر ژٕ پرکھ یہ ژے پنہ خاطر یقیناً فرشتہ تراون کرن چانہ خاطر دعا تہ سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی آپ کے لیے دعا گوا ہے مگر عمل صالحہ the purpose of the life اگر اس بیمار پہ ڈاکٹر گھان ڈاکٹر he will never ever tell you ڈاکٹر کبھی آپ کو نہیں بتائے گا کہ زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے وہ آپ کو ٹریٹ کرے گا دوائی دے گا so he will manage your life your health سہ کر مینیج اتھے کنس اگر کھانا بوڑ بار فلاسفر آسنا وہ بھی کبھی نہیں بتائے گا زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے نہیں بتائے گا علماء تو آتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں لیکن وہ آدھے ہی چھوڑ کر بھاگتے ہیں پرپز آف دا لائف زندگی ہند بنیادی مقصد یہ تھی ونو نیک کام گئی ادارہ بنو یہ روز لوگ کیا ادارہ بناوان ہاسپٹل بناوان یہ نیک عمل یہ عمل صالح اگر سورہ عصر تھی پڑھو سورہ عصرس من وعامل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عمل صالحہ یہ سانہ زندگی ہند بیسک بنیادی مقصد گژھِ آسن بیل تک لندنس من یہ بڑ ہسپتالن نبرے لیکن سرونگ ٹو دا ہیومینٹی فرام 18th century ٹورڈس مطلب سروس کریں خدمت کریں یا پہ خدمت خلق ونان یہ بیسکلی زندگی ہند مقصد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا خدمت کرو نا تزکیہ گو اخ چیز مطلب الروحانیہ یتھ ونان بدنی یا جسمی یا مگر اس تہد بنیادی سہ خدمت خلق تمو کور لوکن ہز خدمت کر دپک نا اکس موقع پہ بہت تتھے کنس یت کنس اگر تھی مدینس من شاید سہ حدیث تم بیان کران کہ منی تھی تھ پہ شخصن نار زورمت پتہ ات کیمہ وٹ تراوان تم ات من ہیوان یہ ہسا دے وانٹ ٹو برن مگر بہ سہ تمن پتہ رٹان یہ عمل صالحہ یہ بیسکلی بنیادی مقصد یہ کس ون تو بنیادی مقصد
یہ ون ڈاکٹر کہیں یہ ون فلاسفر کہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے آج امریکہ بوڑ بار یہ سا یہ اہن جو بائیڈن تھی تون ہندوستان پرائم منسٹر ناو ہم نہ بہ بہرحال امن ہند مقصد نہیں زندگی ہند مقصد کیا یہ چیز اگر ونان دیٹس اونلی دا سپرچویلٹی مت اگر ترجم کرو روحانیت روحانیت ہچنان کہ زندگی ہند بنیادی مقصد کیا ہے اس لیے سہ مقصد پرپز پہ تہ پانس برو کن تھاؤن تھی ونان لوجہ اللہ صرف اللہ یہ گھس نیت تھاؤن للہیت تو لوجہ اللہ للہیت اخ تس ٹرمنالوجی ات ہیکو ٹرانسلیشن کرت کی انگریزس من ونو سنسیئرٹی یا اردوس من اگر ونو خلوصی نیت اگر یہ ذہنس من پران محض لوجہ اللہ اللہ تعالیٰ سہائے تیل تو اگر مقصد آتا پگہ پرن تو کر بہ امامت زٕ رکعت ترٛےٚ رکعت پرناوک مقتدین تنخواہ یہ گژھِ مقصدہ وقصدہ آسن کی بیسک مقصد امام پرٛٮ۪تھ امامت خاطر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرٛٮ۪تھ تیار کورمت امامت خاطر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدت مرضس من مبتلا حضرت بکر صدیقن کر امامت لہذا دنیا من کھانا نفر ہیٚکہِ امامت کٔرِتھ تُہُنٛد گول تُہُنٛد مقصد تُہُنٛد پرپز گژھِ یِہوٚے آسُن اَسہِ چھِ یہ سا یہ انسان ہٕنٛز خدمت کرٕنۍ ییٚمہِ وقتہٕ أسۍ انسان ہٕنٛز خدمت کرو بے لوس بِد للہ تہِ سِنسیرٹی سان اللہ تعالیٰ تہِ کرِ یہ حظ یہ سٲنۍ سۄ عبادت تہٕ قبوٗل تَوَے چھِ اِدارن لیکھِتھ آسان بیٛاکھ چیٖز چھُ مےٚ ووٚنمُت وٕنکٮ۪نس چھُ اِسلام چھُ یِوان پرنہٕ لندنس منٛز پرناونہٕ یِوان آکسفٲرڈ کیمبرج نیو یارک واشنگٹن ٹوکیو امن یونیورسٹی من اسلام ونکس پرن دیوبندس من اسلام بے شک مطلب آئی ڈاؤٹ مطلب ان ریالٹی بہت شک کران کہ آج دیوبندس من اسلام آج ندوس اسلام پرنان آج مقت القرا یونیورسٹی من اسلام آج پران آکسفورڈ یونیورسٹی من کیمبرج یونیورسٹی من تو باقین ادارن من مقصد ون یہ کہ تعلیم من پرناونی دین مگر اس یمہ لیولہِ ہنز ونکس ریسرچ گژھان اسلامس پہ اٹ از اونلی ان لندن کیمبرج اینڈ آکسفورڈ یونیورسٹی نیو یارک مقصد مے ون یہ کہ تہ پزِ نہٕ کانیا روزُن یتھ پٮ۪ٹھ کہ یہ کیا دارالعلوم ریاض الصالحین اللہ تعالیٰ بنٲیِن مےٚ تہِ صالح سارنٕے ٲسۍ بنٲیِن صالح مگر یتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کانیا روزُن کینٛہہ نہ بنہٕ بہٕ مسجد ہُنٛد امام تہٕ سُہ گژھِ نہٕ سون مقصد آسُن کینٛہہ یعنی ہماری جو پرواز ہونی چاہیے وہ بہت ہی آگے کی ہونی چاہیے ہم تو چونکہ ابھی بہرحال دیوبند بھی نہیں گئے ہوں گے دیوبند تو امہات المدارس ہے میں اپنی جمع کہتا ہوں وہ امہات المدارس دو دیوبند بنیا ندوہ ندوہ پت بنیا اصلاح پت بنیا باقی مدارس آئی ہیو ریٹن میں نے غالباً 20-25 پیج کا ایک مضمون لکھا تھا وہ یہاں کشمیر عظمیٰ میں 1 سال تک نکلتا رہا کہ اسلامی مدارس کی تاریخ ایک تجربہ اور ایک تجزیہ کہ کرنا کیا ہے ہمیں پر یہ چند باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آئی میں نے آپ کے گوش گزار کی اگر کوئی سوال ہو یا میں نے کوئی غلط بات کہی ہو پلیز کریکٹ می تو بہت یہ سن تاکہ پگہ ون مولوی صٲب آمت کس تان تمس ژھوٹ ریش ٹوپ یس غلط سہ ونان دارالعلوم من اسلام کہ اسلام لندنس من یعنی انٹرپریٹیشن ہست مگر بہت کت یژھان سہ ون کہ تہ پزِ نمہ ادارہ پتہ تہ پن تعلیمی پرواز نا جاری تھاون تکیاز ونکن کس دنیا من یتھ ونان AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس ونکس عام اگر تھی گیپ چارٹ کرو سہ ون تو تمس ونس مولوی صاحب کت ونان سہ ونو سٲلِم A to Z مول ون تم سن تشریح کر مولوی صاحب تہ کر تس تشریح سہ کر یعنی اگر بہ ون لیکھ سہ ون اہن مولوی صاحب گو یہ سو کانٛہہ تہِ چیز اگر تُہۍ تٔمِس ؤنِو نا ژٕ وَن تہٕ حظ میون ناو چھُ یِتھ کٔنۍ بہٕ حظ چھُس فلٲنۍ جایہِ دٔپی گژھ یپٲرۍ 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 پتہٕ کھٔسۍ زِ پہاڑس پتہٕ وٲتۍ زِ یپٲرۍ پتہٕ کٔرۍ زِ دٔچھُن کھووُر ووتُکھ تتھ جایہِ یعنی یہ چھُ ونکیٚنس نمہِ کھۄتہٕ تہِ چھُ دُنیا یہِ چھُ وۄنۍ چھِ اَسہِ موبایل اَتھس کیٚتھن یہِ اوس آز برونٛہہ 60 ؤری نیوِگیشن یتھ ونان آز چھِ أسۍ وٕچھان گاڑِ منٛز نیوِگیشن یہِ اوس برونٛہہ 70-60 ؤری یتھ حظ یتھ منٛز یتھ فیٖلڈس منٛز یہِ چلان مگر اَسہِ ٲس نہٕ پتہ کینٛہہ AI آرٹِفِشل کتھ چھُس بہٕ امہِ موٗجوٗب ونان تاکہِ ابتدانی روزن تہنٛدِس ذہنس منٛز انشاء اللہ تہنٛد پرواز آسہِ یہِ حظ یہِ بہرحال بہٕ کرٕ تہنٛد ٹایم تہنٛد زیادٕ
تو بڑ غیر مرتب انداز کر مے کت تک گو آئی واز ناٹ پریپیئرڈ ٹو ڈیلیور اینی سپیچ اور چیز ونہا بہ تہ سو یہ کیسا ٹوٹا پھوٹا جو ذہن میں تھا غیر مربوط ہارڈ ڈسک کہتے ہیں نا، ہارڈ ڈسک میں جو تھا تو تحت شعور وہ میں نے آپ تک پہنچائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اپنے بزرگوں کا کیا نام ہے ان کا احترام جو ہمیں سکھایا جاتا ہے وہ بھی. اور بس اسی اقول قولی ھذا واستغفروہ وهو الغفور الرحیم. دیر اینی کوشچن پلیز ود آؤٹ اینی کیسا یہ کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں ان کی گفتگو سے متعلق کریں، اس کو کریکٹ کیا جائے گا. ہاں کوئی کوشچن؟ دیکھیے ایک چیز یہ ہے، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے. ہمارے مدارس میں یہ بہت بڑی کمی ہے کہ جو ہی کوئی اسٹوڈنٹ کچھ کہنا چاہتا ہے مول اس چپ رہو، چپ اشیا غلط چھنا ونان اشیا غلط خاموش. یہ نقصان پوائنٹ. یہ مقصد سوال چھنا پنہ استعداد مطابق انسان کران تمیک مطلب گو امس انمت چاہت وانٹس ٹو مطلب کیسا اگر آسو کوشچن آئی ایم ہیئر میں پریشانی کہ اگر میں زان میں مولانا سے گزارش کروں گا اس کا جواب دیں گے اگر میں نہیں جانتا. چلیں ہے کوئی نہیں؟ 1 2 3 شکریہ. بہت بہت شکریہ محترم فلاحی صاحب، آپ نے برجستہ ہمارے طلباء کے لیے ایک مفید گفتگو ان کے سامنے رکھی. نیچے ہمارے طلباء کی جو ذہنی سطح ہے، یہ فکری سطح ہے، ممکن ہے کہ ان کی پرواز اونچی نہ ہو، لیکن وقت ڈھلنے کے ساتھ ساتھ ان کی رفتار بڑھے گی اور ان کی سوچ اور فکر انشاءاللہ ان کو دیکھیے اسلامی نظریے سے اونچی کوئی سوچ نہیں ہے، اس سے کوئی بڑی فکر نہیں ہے. تو یہ چونکہ ایک موضوع ہو جائے گا، کبھی اگر مجھے بھی فرصت ملی تو میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا کہ ہمارے علیمیہ ندوی مفکر اسلام علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مدارس پر عالم کا قانون نافذ نہیں ہوتا. یہاں کہیں کا قانون ہے، یہاں کا قانون عالم پہ نافذ ہوتا ہے. یہاں کا قانون، یہ بڑی بات ہے، اس کو یاد رکھنا. یہاں کا قانون عالم پہ نافذ ہوتا ہے، عالم کا قانون ادھر نافذ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مدرسہ کسی در و دیوار کا نام نہیں ہے اور یہاں کوئی خود اختراع اور اپنے کوئی ضابطے اور قانون ہمارے نہیں ہیں. ہمارے قانون اللہ نے وضع کیے ہیں اور وہ احکم الحاکمین ہے، وہ کریٹر آف دس یونیورس ہے. لہٰذا یہاں کے جو قوانین ہیں وہ عالم پہ مرتب ہوتے ہیں، عالم کے قوانین یہاں مرتب نہیں ہوتے ہیں. آپ کی فکر اور سوچ کو جو وسعت مطلب فلاحی صاحب اس میں دیکھنا چاہتے ہیں، ممکن ہے کہ آپ کا یہ طالب علمانہ مرحلہ اس کو بہت زیادہ اس مرحلے کو سیوٹ نہ کرتا ہو، لیکن ہے کہ فکر میں وسعت بھی رہنی چاہیے اور اس میں اعتدال بھی رہنا چاہیے. اسی میں ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.